الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے میرے محترم مستورات اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ربیع الاول جیسے مبارک مہینہ جس مبارک مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا اور اس مہینے کے دیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی پچھلے سال بھی ربیع الاول گزرا ہوگا اس ربیع الاول والے مہینے میں کتنی بہنیں ہوگی کتنی مائیں ہوگی کتنے بھائی ہوں گے جو اس ربیع الاول کے آنے سے پہلے مر چکے ہیں قبروں میں جا چکے ہیں دفنا چکے ہیں اور اس ربیع الاول کے دیکھنے کی ان کو توفیق نہ ملی اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اس ربیع الاول کے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ایمان تقاضا ہی اس بات کا کرتا ہے کہ انسان مسلمان ایمان والا وہ اللہ کی محبت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز سے مقدم رکھے گا ساری دنیا کے تقاضے پیچھے اور اللہ اور رسول کا حکم پہلے یہ ایمان کا تقاضا ہے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرے اللہ رسول کی بات کو پہلے رکھے حدیث میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کہ مخلوق کی وہ باتیں مت مانو جس میں خالق کی نافرمانی آتی ہو تو ہر مسلمان مرد اور عورت اللہ سے محبت کرتا ہے اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے پھر بالخصوص اس ربیع الاول والے مہینے میں بعض مسلمان عورتیں ایمان والی عورتیں اور مسلمان مرد وہ اپنی نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے خوشی مناتے ہیں کہ اس دن نبی پیدا ہوا تھا تو نبی کی پیدائش والے دن بہت سی مسلمان مرد و عورت خوشی میں آ کر وہ جلوسیں بھی نکالتے ہیں اور بہت سے مسلمان وہ نبی کی پیدائش والی خوشی میں کہ یہ ہمارے نبی کی پیدائش والا دن ہے تو اس دن میں وہ خوشی میں آ کر کوئی جلیبیاں بانٹتا ہے کہ جلیبیاں بانٹیں گے کیوں بانٹیں گے اس لیے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے
نبی اس دن پیدا ہوئے تھے تو ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بعض مسلمان نبی سے محبت کی وجہ سے اس دن شربتیں بانٹتے ہیں. کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. یہ سب نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں. یہ جو بھی کر رہے ہیں، جو جلیبیاں بانٹ رہے ہیں، جو پکوڑے بانٹ رہے ہیں، جو سموسے بانٹ رہے ہیں اور جو شربتیں بانٹ رہے ہیں، تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اس دن چونکہ نبی پیدا ہوئے تھے تو ہم خوشی منا رہے ہیں اس دن. تو محترم مستورات، یہ جتنے کام ہم کر رہے اسی لیے تو کر رہے کہ نبی خوش ہو جائے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ آیا ہم یہ جو سارے کام کر رہے ہیں اس سے نبی خوش بھی ہوگا یا نہیں. آیا نبی کی محبت میں جو ہم جلیبیاں بانٹ رہے ہیں اس سے اللہ خوش ہوں گے یا نہیں، اس سے ہمارے نبی کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بات سمجھنی ہے. نبی کی محبت میں جو ہم شربتیں بانٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو ان کاموں سے نبی خوش ہوگا یا نبی نے جن باتوں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرنے سے نبی خوش ہوگا. اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان عورت اور مرد تو یہ اسی لیے کرتا ہے کہ ہمارے نبی خوش ہو جائے، کیونکہ جب نبی خوش ہو جائے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے فرمایا جس نے نبی کی مان لی تو اس نے میری مان لی. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے نبی کی مان لی، جس نے نبی کی اطاعت کر لی، اس نے میری اطاعت کر لی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس نے نبی کو خوش کیا تو اللہ خوش ہو جائیں گے. تو یہ سارے کام تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، کہ نبی خوش ہو جائیں. اب سوچنا یہ کہ آیا ان کاموں سے نبی خوش ہوگا کہ نہیں، کیونکہ آپ بار بار سن چکی ہے کہ وہ ایک عورت کی شادی تھی تو سہیلیوں نے بڑے اچھے انداز سے اس کی ڈیکوریشن کی، سرخ پاؤڈر لگایا، بڑے اچھے کپڑے ان کو پہنائے اور جو کرنا تھا سب کچھ کر لیا. بعد میں اس کی سہیلیاں اس کے پاس جب بیٹھی تو ہر ایک سہیلی اس کو مبارکباد دے رہی تھی کہ آج تو آپ بڑی پیاری نظر آ رہی ہو، آج تو آپ بڑی اچھی نظر آ رہی ہو. تو جب دلہن کی سہیلیوں نے تعریف کی تو وہ دلہن صاحبہ رونے لگی. جب وہ رونے لگی تو سہیلیوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کی تعریف کی اور آپ رو رہی ہو، ہم نے تو کوئی گالی نہیں دی، ہم نے تو کہا آپ اچھی نظر آ رہی ہو، خوبصورت نظر آ رہی ہو، کپڑے بھی اچھے ہیں، یہ ڈیکوریشن بھی اچھی ہو گئی ہے، بڑی سونی نظر آ رہی ہو. ہم نے تو آپ کی تعریف کی اور آپ رونا شروع کر رہی ہے. تو اس دلہن نے جو جواب دیا تو وہ جواب بڑا قیمتی ہے. میں کہتا ہوں وہ سونے پر لکھنے کا ہے، اتنا قیمتی جواب دیا. اس دلہن نے جواب دیا کہ میں اس رہی ہوں کہ خوشی مجھے اس وقت ہوگی، میرا دل اس وقت خوش ہوگا کہ جس کے لیے مجھے بنایا گیا، یہ جو مجھے نئے کپڑے پہنائے گئے، مہنگے کپڑے پہنائے گئے اور سرخ پاؤڈر، یہ جو سب کچھ ہو گیا، میرے دل خوش اس وقت ہوگا یہ جس کے لیے مجھے سجایا جا رہا ہے، جب میں ادھر چلی جاؤں اور اس کو بھی اچھی نظر آؤں تب مجھے خوشی ہوگی. جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر اس کے نظروں میں بھی میں اچھی نظر آئی تب میرا دل خوش ہو جائے گا. آپ ساری گاؤں والی اگر مجھے اچھی اچھی کہو تو آپ ساری گاؤں والوں کی اچھی کہنے سے مجھے کیا ہے، مجھے کیا خوشی ہے. اگر اتنے سب کچھ کرنے کے باوجود جس کے لیے مجھے سجایا گیا ہے
اگر میں اس گھر چلی گئی اور اس میاں کے نظروں میں اچھی نظر نہیں آئی تو میرا تو گھر برباد ہو گیا. اگر اس میاں کو میں پسند نہیں آئی تو میری تو دنیا اجڑ گئی. یہ جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ بھی خوش ہو جائے تب مجھے خوشی ہوگی. آپ کی خوشی سے ہمیں کیا ہے؟ تو یہ جس کے لیے ہم سموسے بانٹ رہے ہیں، جس کی خوشی میں ہم یہ جلیبیاں بانٹ رہے ہیں، جس کی خوشی میں ہم شربتیں بانٹ رہے ہیں، جس کی خوشی میں آج مسلمان مرد عورت جس کی خوشی کی پیدائش میں کہ وہ خوش ہو جائے، تو اگر ان جلیبیوں سے شربتوں سے قیامت کے دن ہمارا نبی خوش ہو جائے گا پھر تو اچھی بات ہے، پھر تو بانٹنا چاہیے. لیکن اگر سب کچھ کے باوجود جلیبی بھی ہم خرچہ بھی کر رہے، جلیبی بھی بانٹ رہے، شربتیں بھی بانٹ رہے، اور اس سارے کاموں سے نبی بھی خوش نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آیا ان باتوں سے ہمارا نبی خوش ہوگا کہ نہیں، یا نبی اس سے خوش ہوگا کہ نبی نے جس کام کا ہمیں حکم دیا کہ اس کو کرو ہم اس کو کریں، تو آئے نبی ان باتوں سے خوش ہوگا؟ یا اسی طرح جن کاموں سے ہمیں ہمارے نبی نے روکا ہے کہ ان کاموں کو مت کرو، آیا نبی ان کاموں سے خوش ہوگا؟ یا صرف جلیبیاں بانٹنے سے نبی خوش ہو جائیں گے؟ تو محترم بہنوں اور باقی مسورات جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں جن کاموں کا مثلاً حکم دیا کہ شرک کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، شرک کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ شرک نہیں کرو. اور اسی طرح اللہ اور رسول نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق کرنے سے اللہ رسول نے ہمیں منع فرمایا کہ کسی مسلمان کو ناحق ظلم اس پر مت کرو، کسی مسلمان کو ناحق قتل مت کرو. اور اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیے کہ جادو کرنے سے منع فرمایا کہ جادو کسی پر مت کرو. اللہ رسول نے ہمیں والدین کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ارے ماں باپ کو اف تک مت کہو. اور اللہ اور رسول نے ہمیں بدکاری کرنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں کمزور اور یتیم پر ظلم کرنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں شراب پینے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں جوا کھیلنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں تہمت کرنے سے منع فرمایا. ارے اللہ اور رسول نے ہمیں غیبت کرنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں حرام کھانے اور حرام استعمال کرنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں خودکشی کرنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں دکھلاوے اور ریاکاری کرنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں چغلی کرنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں غداری کرنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں ماتم کرنے سے اور کپڑے پاڑنے سے منع فرمایا. اللہ اور رسول نے ہمیں پڑوسیوں کو ستانے سے منع فرمایا. اسی طرح اللہ اور رسول نے مردوں کو یعنی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے سے منع فرمایا. اسی طرح غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور جانوروں کو ذبح کرنے سے اللہ رسول نے منع فرمایا. ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. مسلمانوں کی جاسوسی کرنے سے اللہ اور رسول نے ہمیں منع فرمایا. اسی طرح مردوں کو حکم یہ کہ مونچھیں کاٹے اور داڑیاں بڑھائے، تو مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا اور داڑیاں بڑھانے کا حکم فرمایا. حضور نے فرمایا بعثت لکثرت المزامیر، مجھے گانا بجانے کے آلات توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو گھروں میں ٹی وی کیبل وغیرہ میں بے حیائی دیکھنے سے اور سننے سے اللہ اور نبی نے منع فرمایا. تو آیا حضور کی ان باتوں کو ماننے سے حضور خوش ہوں گے، یا صرف اور صرف حضور کے پیدائش والے دن پکوڑے اور جلیبیاں اور شربتیں بانٹنے سے اللہ اور رسول خوش ہوں گے؟
اللہ اور رسول کن باتوں سے خوش ہوں گے؟ ان بانٹنے سے نبی خوش ہو جائیں گے؟ تو میرے محترم مستورات، اللہ اور رسول کی باتوں کو اور اللہ اور نبی کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس وقت اللہ اور نبی خوش ہوں گے، اور اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے اور صرف اسی دن خوشی کو منانا کہ صرف اسی دن پکوڑے جلیبیاں یہ بانٹیں گے تو نبی خوش ہو جائیں گے، تو اللہ اور رسول اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اللہ اور رسول کی نبی کی باتوں پر عمل کریں گے نہیں اور صرف اسی پر خوشی منانے کو منحصر کریں گے کہ اسی سے نبی خوش ہوں گے، تو اس پر نبی خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ حضور کے پیدائش والے دن سب سے پہلے خوشی منانے والا وہ کافر ابو لہب تھا۔ حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کے پیدا ہونے والے دن سب سے پہلے خوشی منانے والے وہ کافر ابو لہب تھے کہ ان کی ایک لونڈی تھی، فوبیا نام تھا۔ تو ابو لہب کے پاس وہ فوبیا لونڈی آئی اور ابو لہب سے کہا کہ مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا، تیرے بھائی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ خوشی سنی تو اس خوشی کے موقع پر اس نے اس خوشی سنانے والی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ تو حضور کے پیدائش پر سب سے پہلے خوشی منانے والا وہ کافر ابو لہب تھا۔ وہ کافر ابو لہب حضور کے پیدا ہونے کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن نبی کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، نبی والی زندگی اپنانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو یہ خوشی اس کے کوئی کام نہ آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے دن خوشی کے اظہار کرنے والے ابو لہب کے بارے میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تبا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ وہ کافر تھا جس نے حضور کے پیدائش والے دن خوشی منائی تھی۔ اللہ اس کو پھر بھی بد دعا دے رہے کہ تبت یدا ابی لہب و تبا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب دیکھو، ابو لہب نے تو حضور کے پیدا ہونے والے دن خوشی منائی تھی، لونڈی کو آزاد کیا تھا، لیکن حضور والے پیدا ہونے والے دن جو اس نے خوشی منائی تھی وہ خوشی اس کے کام نہیں آئی، اس لیے کہ اس نے حضور کے پیدا ہونے والے دن خوشی تو منائی پر حضور کی باتوں کو نہیں مانا، بعد میں حضور کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو اگر آج 2015 والا مسلمان بھی حضور کے پیدا ہونے والے دن خوشی تو منانے کے لیے تیار ہو لیکن گھر سے ٹی وی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضور نے تو فرمایا تھا کہ بعثت لکثرت المزامیر، مجھے یہ گانا بجانے کے آلات توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آج کا مسلمان بھی اگر حضور کے پیدا ہونے والے دن خوشی منانے کے لیے تیار ہو لیکن حضور کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جیسے کہ وہ کافر ابو لہب حضور کی پیدا ہونے کے دن خوشی تو منانے کے لیے تیار تھا لیکن بعد میں حضور کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو آج کا مسلمان بھی اگر حضور کی پیدا ہونے والے دن خوشی منانے کے لیے تیار ہو لیکن حضور کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ اور رسول جو راضی ہوں گے وہ جلیبیوں سے راضی نہیں ہوں گے، وہ پکوڑوں سے راضی نہیں ہوں گے، ارے کچھ بھی نہیں کرو، لیکن اللہ اور رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان پر عمل کرو، اور اللہ اور رسول نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہم منع ہو جائے۔ اگر ہم ایک پکوڑا بھی خیرات نہیں کرے،
اور ایک جلیبی بھی نہیں دیں، اللہ آخرت میں ہمیں نجات دے دیں گے۔ تو اللہ اور رسول خوش ہوں گے تو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب عمل کریں گے تو اللہ اور رسول خوش ہوں گے۔ اب ہمارے اندر عمل کا جذبہ کس طرح پیدا ہوگا؟ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا وہ اس طرح پیدا ہوگا کہ ہم اسی طرح نیک مجالسوں میں بیٹھا کریں، اللہ کے راستے میں جایا کریں، نیک لوگوں کے پاس اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، نیک مجلسوں میں اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، اللہ اور رسول کی باتوں کو بار بار سنتے ہو، تو پھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے پاس نہ ہو تو پھر ہمیں عمل کی توفیق کہاں سے ملی؟ اس لیے کہتے کہ ایسے مجالس میں ہم آیا کریں جہاں اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہو، تو انشاءاللہ فضائل سن سن کر پھر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ موت تک ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ جتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے آنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہ میں کہتا ہوں جتنی بہنیں آپ کے جس قسم کے بھی سوالات ہوں پہلے سے پرچیاں بھیجا کریں۔ تو یہ ایک بہن نے پرچی بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے۔ یہ ایک بہن نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عورتوں کے سجدے میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضاحت سے بتا دیجئے۔ تو اس بہن سے عرض یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے مختصر جواب تمہیں یہ دیتا ہوں کہ بیٹھنا جب سجدے کے بعد عورت تشہد میں بیٹھتی ہے تو بائیں سورین پر بیٹھ جائے اور دونوں پاؤں کو داہنی طرف باہر نکال لے۔ بائیں سورین پر بیٹھ جائے اور دونوں پاؤں کو داہنی طرف باہر نکال دے۔ یہ تو بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اب میں کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تفصیل اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت جب یہ عورت کھڑی ہے اور اس نے رکوع کر لیا، رکوع کے بعد جب یہ سجدے میں جائے گی تو سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنا، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور انگلیوں کو خوب ملائے۔ جاتے وقت پہلے گھٹنا، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور انگلیوں کو خوب ملائے اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھ دے۔ دونوں پاؤں کی داہنی طرف، اب دونوں پاؤں جو ہے نا دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال لیں اور خوب سمٹ کر اس طرح سیدھا کریں کہ پیٹ اور ران دونوں مل جائے، پیٹ اور ران دونوں مل جائے، اور بانہا کو بھی پہلوں کی پسلیوں سے ملا لیجیے۔ ہم پشتو میں ترخونہ پشتو میں کہا جاتا ہے، تو بالکل پسلیوں سے ملا لے۔ سیدھے میں نگاہ اپنی ناک پر رکھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بائیں سورین پر بیٹھ جائے اور دونوں پاؤں کو داہنی طرف باہر نکال لے۔ دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں اور انگلیوں کو خوب ملا لیں۔ یہ کچھ تفصیل میں نے عرض کر دی۔ جس بہن نے سوال کیا تھا عورتوں کے سجدے میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ، تو خلاصتاً میں نے عرض کیا کہ بیٹھنے کا یہ ہے کہ بائیں سورین پر بیٹھ جائے اور دونوں پاؤں کو داہنی طرف باہر نکال لیں۔ اور پھر تفصیلی بھی میں نے عرض کر دیا کہ تفصیل سے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں وہ اپنے خاوند کے جنازے پر جب اس کی شوہر مر جاتا ہے، میاں شریف مر جاتا ہے، تو بعض عورتیں
وہ خاوند کے جنازے پر چوڑیاں توڑ دیتی ہے، چوڑیاں توڑ دیتی ہے، تو اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ چوڑیاں توڑ کر ضائع کرنا غلط ہے۔ جب اس کا شوہر مر گیا تو وہ چوڑیاں اتار لے اور اتار کر گھر کے اندر کسی صندوق میں رکھ لے۔ جب اس عورت کی عدت یعنی 4 مہینے اور 10 دن ختم ہو جائے تو پھر وہ صندوق سے اپنی چوڑی اٹھا کر دوبارہ پہن لے۔ توڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب جس کا میاں مر جائے تو وہ چوڑیاں توڑ دیتی ہے؟ تو چوڑیاں توڑنا یہ صحیح نہیں ہے، بس گھر کے اندر رکھ لے، عدت کے دن 4 مہینے 10 دن جب ختم ہو جاتے ہیں تو بعد میں پھر وہ اپنی وہ چوڑیاں دوبارہ پہن لے۔ اسی طرح بعض مقامات میں شور کو، بعضی عورتیں ہیں وہ شور کو کہتے بندہ، جیسے ہر علاقے کے اپنا دستور ہوتا ہے نا، یہ پشتو والے اپنے شور کو بلاتے تو کہتے ہیں ایک ہے نا، تو بعض علاقے جس میں یہ عورت اپنے میاں کو جب پکارتی ہے تو اپنے میاں کو بندہ کہتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ میں ایک مثال کیسے دوں کہ جیسے ایک مثال ہے کہ بھائی یہ جو شاہد جو ہے، شاہد وہ فاطمے کا بندہ ہے، یعنی یہ بولنا ہے نا کہ شاہد فاطمے کا شوہر ہے نا، تو وہ شوہر کو بندہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی عورت سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، وہ پشتو والے کہتے دا زما سڑے رے۔ تو وہ بعض علاقے میں یہ دستور ہے کہ جب عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے تو وہ عورت کہتی ہے یہ میرا بندہ ہے۔ تو سوال یہ کہ کسی انسان کو یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 1 کے اندر تفصیل سے ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ یہ اس علاقے کا سمجھو ایک محاورہ ہے، تو اس محاورے کے اعتبار سے یہ شرک نہیں ہے۔ اس طرح کہنا اس علاقے کا چونکہ یہ ایک عرف ہے اور ایک محاورہ ہے، تو اس محاورے کے اعتبار سے اس سے یہ مراد نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اس محاورے کے اعتبار سے یہ شرک نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح عورت سر میں جب کنگھی کرتی ہے تو کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو بال جب ٹوٹ جاتے تو عورتیں کہتی ہیں کہ سر کے بال پھینکنا نہیں چاہیے، ان کو اکٹھا کر کے قبرستان میں دبا دینا چاہیے۔ تو اس بارے میں عرض یہ کہ عورت کے سر کے بال بھی سطر میں داخل ہیں، عورت کے سر کے بال بھی وہ سطر میں داخل ہیں۔ جو بال کنگھی میں آ جاتے ہیں یا وہ گر جاتے ہیں زمین پر تو ان کو دیکھنا بھی نامحرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی جس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے تو اس مرد کے لیے اس عورت کے ان گرے ہوئے بالوں کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اب دیکھو پردے کا کتنا کیسا زبردست حکم ہے۔ عورت کے وہ بال جو کنگھی میں ضائع ہو جائے، کنگھی میں گر جائے، کچرا بن جائے، تو اس مرد کا، جس مرد کے اس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو اس مرد کے لیے اس عورت کے ان بالوں کو دیکھنا بھی حرام اور ناجائز۔ اس لیے ان بالوں کو پھینکنا نہیں چاہیے ایسے گلیوں میں، بلکہ کسی جگہ دبا دینا چاہیے، مثلا قبرستان میں دبا دیں، یا آپ کے قریب تو ماشاءاللہ خشک کنواں موجود ہے، ادھر خشک کنویں میں دے مار، ادھر پھینک دو، آسان مسئلہ ہے۔ یہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ مسجد کے اندر جب جمعے کی نماز نہیں ہوئے تو آپ نماز نہیں پڑھو، جب تک جمعے کی نماز مسجد میں ختم نہ ہو جائے مستورات گھروں میں زور کی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ بے بنیاد بات ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ نماز جمعہ سے پہلے زور عورت اپنے گھر کے اندر زور کی نماز پڑھ سکتی ہے، وہ اس کا انتظار نہیں کرے۔
اسی طرح یہ دوسرا ایک سوال ہے کہ بچے کے پیدائش پر مائیں اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کالے رنگ کی دھاگا وغیرہ باندھ دیتی ہے، یا بچے کے سینے یا سر پر کاجل سے سیاہ رنگ کا نشان لگا دیتی ہے تاکہ بچے کو بری نظر نہ لگے، تو آیا اس طرح شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ تو ان بہنوں سے یہ عرض ہے کہ یہ شریعت میں یہ محض ایک توہم پرستی ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح دوسرے ایک سوال کہ یہ ناخن جو کاٹتے ہیں، ناخن اگر یہ ناخن کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو وہ شخص اس شخص کا جس نے ناخن کاٹے دشمن بن جاتا ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ مثلا میں نے اگر ناخن کاٹ دیے اور میرے ناخن اگر گھر کے اندر گر گئے تو اگر میری عورت کے پاؤں میرے اس کٹے ہوئے ناخن پر آ گئے تو وہ دشمن بن جائے گی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ یا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر پورا دن بے برکتی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک محض وہم اور توہم پرستی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ایک بہت قیمتی سوال ہے، عصر کی اذان کی تھوڑی دیر بعد جھاڑو دینا کس طرح ہے؟ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ عصر کے جب اذان ہو جائے اس کے بعد گھروں کے اندر جھاڑو لگانا صحیح نہیں ہے نا۔ اسی طرح بعض عورتیں کہتی ہیں کہ چپل کے اوپر چپل نہیں رکھنی چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح بعض عورت کہتی ہے کہ جھاڑو جب گھر کے اندر رکھنی ہو تو اس کو لٹا کر رکھو، یعنی کھڑی ہو کر نہیں رکھو، جھاڑو کھڑی ہو کر نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح چارپائی پر چادر لمبائی والی جانب کھڑے ہو کر نہیں بچھانی چاہیے۔ یا بعض علاقوں میں جیسے آپ کے پشمبے گوٹ کے بعض گھروں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ مغرب کے بعد وہ سفید چیز کو گھر سے باہر نہیں نکالتے، مغرب کے بعد وہ سفید چیز، مثلا سفید چیز کیا ہے؟ آسان بات، یہ دودھ ہو گیا، وہ بھی سفید ہے، تو سفید چیز وہ مغرب کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکالتے۔ وہ تو اس کے بارے میں قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول، شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہ ایک وہم اور توہم پرستی کی باتیں ہیں۔ مغرب کے بعد سفید چیز گھر سے نکالنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بے برکتی نہیں آتی۔ اگر کوئی کہتے کہ بے برکتی آتی ہے تو کہو ہمیں قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، کسی مستند کتاب میں دکھاؤ، کتاب کے اندر دکھا نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگ قبر کو بوسہ دیتے ہیں، تو آیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں احسن الفتاوی جلد نمبر 1 کے اندر تفصیلی بحث ہے۔ اسی طرح فتاوی شامیہ جلد نمبر 6۔ خلاصہ یہ کہ قبر کو بوسہ دینا اگر عبادت کی نیت سے ہو یا اس کی قبر کی تعظیم کی نیت سے ہو تو یہ کفر ہے۔ قبر کو بوسہ دینا اگر یہ عبادت کی نیت سے ہو یا تعظیم اور عزت کی نیت سے ہو تو کفر ہے، اور بغیر عبادت کی نیت کے ویسے ہی بوسہ دینا قبر کو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ چند مسائل آئے تھے جو خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صورتاً بھی اللہ ہم سب کو محمدی بنائے اور سیرتاً بھی اللہ ہم سب کو محمدی بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، تمام مسلمان مردوں کو، عورتوں کو
قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عمر مختصر ہے، موت کے آنے کا کوئی پتہ نہیں، یا اللہ جب تک زندہ رہے قرآن کی خدمت اخلاص کے ساتھ ہم سے لے لے۔ اللہ دین کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو کیا ہے قصدن خطان کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے ربا، ہم سے راضی ہو جا۔ آئندہ یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ جتنی مسورات آتی ہے گھروں سے کس حال میں آتی ہے، پریشانیاں اور قربانی کر کے آتی ہے، بچوں کو چھوڑتی ہے، یا اللہ جنت الفردوس میں عمر بھر کے لیے ان سب کو اکٹھا فرما۔ یا اللہ جتنی مسورات آتی ہے، کافی مسورات بہنیں بیمار بھی ہوتی ہے اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ آپ کی بات سننے کے لیے آتی ہے، اللہ ان سب کو دین کی خدمت کے لیے شفاء کامل عطا فرما۔ جتنی مسلمان عورتیں مرد بھائی مسلمان اسپتالوں میں گھروں میں بیمار سب کو شفاء کامل عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری جو پریشانیاں وہ دور فرما، ہماری جو دعائیں ہیں وہ سب دعائیں قبول فرما۔ جتنی مسورات کے بچے مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان سب بچوں کو بعمل علماء بنا، بعمل حفاظ بنا، اپنے ماں باپ کے لیے اساتذہ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ جتنے طلباء نے پہلے ہم سے پڑھے ہیں ان سب کو بعمل علماء بنا۔ ان مسوراتوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں سے جن کے والدین کے انتقال ہو چکا ہے سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے درجات بلند فرما، اللہ مخلصین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ جتنی مسورات اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، والدین باپ کو مسجد بھیجتی ہوں اور آپ کے گھر کو آباد کرتی ہوں، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جب تک زندہ رہے اللہ عزت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جب موت آئے اللہ سجدے والی موت کامل ایمان کے ساتھ عطا فرما، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی نجات عطا فرما۔ اللہ موت کے وقت کامل ایمان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن۔